ٹرانسجینڈر جو آپ نے ایکٹ کی بات کی ہے اس پہ کل لا منسٹر کی بڑی کلیئر پریس کانفرنس آئی ہے. جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا تعین کرنا، پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعین کرے. میں کیا ہوں، میں اپنا تعین میں کروں گا یا کوئی اور کرے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے. بہرحال چونکہ ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ نوٹیفائی ہوں اور وہاں جا کے وہ جو خواجہ سرا ہیں وہ اپنی تعین کروا سکیں، اپنی جو بھی ان کا بارے میں لکھا جائے گا. لیکن شناختی کارڈ تو بننا چاہیے نا، آپ کسی کو بے شناخت تو نہیں رکھ سکتے. اب اس کو زبردستی جوڑ دینا کہ جی اس سے کوئی خدا نہ خواستہ ہم جنس پرستی فروغ پائے گی پاکستان میں، مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال اگر اعتراض کیا گیا تو اس کا ریزالو یہی اعتراض کیا گیا نا کہ آپ خواجہ سرا جو ہیں ان کو یہ رائٹ نہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ڈٹرمن کریں، یہی کہا گیا نا. تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بل آیا ہے اس میں تمام تو پارلیمنٹ میں پارٹیز شامل رہی ہیں، تو کسی کی بھی بدنیتی تھوڑا شامل تھی اس کے اندر. لیکن اس ملک میں اب 18 میں یہ بنا ہے، پاس ہوا ہے، 4 سال بعد کسی کو اچانک یاد آ گیا ہے. یقیناً اس پہ ایک سینیٹر صاحب ہیں، بڑے آن لیول ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا اعتراض رہا ہے، وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. بہرحال اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مباحثہ ہو، سب بات کریں اور وے آؤٹ نکل آئے. تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اگر میڈیکل بورڈ والی بات ہو جاتی ہے جو کہ لا منسٹر صاحب نے کہی ہے تو یہ جو اعتراض ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ مہربانی کر کے کسی کو محروم نہ کریں اور لوگوں کا تماشا اور مذاق نہ بنائیں. اس کا حق کسی کو نہیں ہے، نہ مردوں کو، نہ خواتین کو، نہ کسی اور کو. مذاق نہیں بننا چاہیے. ہمارے تو گلی کوچوں میں مذاق بنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا بنا ہوا مذاق. اس پہ شرم کیوں نہیں آتی ہمیں بطور قوم کے کہ یہ ہم کیا جھک مارتے ہیں. اگر کوئی کسی چیز سے محروم پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے. اس کی بالکل ہم حمایت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک اعتراض آیا تو اس کا ویلڈ جواب یہی ہے اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ میڈیکل بورڈ آپ بنا دیں. حالانکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا یہ ایک انسانی جو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تعین کروائیں. مجھے کوئی کہے گا تو میں کیسا لگے گا، مجھے اچھا تو نہیں لگے گا. لیکن چونکہ اب ایک اعتراض کیا گیا اور ایک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بعض اوقات بات ہوتی نہیں اور اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کہہ دیا گیا تھا جی کہ یہ جو اوتھ کا کھانا اس میں تو تبدیلی کر دی گئی ہے. تبدیلی نہیں کی گئی تھی، مگر بہرحال وہ ایک بات تھی، وہ پرانا جو تھا اپنا وہ اس کی جو عبارت تھی اس کو بحال کر دیا گیا. نئی عبارت بھی اس کا بھی وہی مفہوم تھا. لیکن چونکہ یہاں بات ہوتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ نے اپنے معاشرے میں امن رکھنا ہے، آپ نے کوئی فساد تو پھیلانا نہیں ہے. اس لیے اس کا حل تو کل لا منسٹر نے اور قاہرہ صاحب نے میرے خیال میں تجویز کر دی ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں دوبارہ حکومت چلانے جا رہے ہیں. ملک میں اس وقت مہنگائی ہے، تو یہ بتائیں کہ عوام پہلے ہی کسی تھی، اب حکمرانوں کی لڑائی میں عوام اور کتنا پسے گی؟ بھائی تبدیل ہو رہی ہے پنجاب میں حکومت یا نہیں مجھے نہیں پتا، ہم میں سے جس نے کیا اس کو پتا ہوگا. ڈالر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ مفتدہ سوال ہے. میں اکانومی دا طالب علم نہیں جائے گا. مجھ سے آپ ریلوے کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایویشن پہ پی آئی اے پہ بات کریں، سیاست پہ بتا سکتا ہوں. جو بھی کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں شاید گولڈن ورڈ میں شامل ہے کہ جی الیکشن نہیں کرائے جائے، الیکشن نہیں کرائے. لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اور جو اپوزیشن میں چلتا ہے وہ یہ نعرہ لگانا شروع. تو یہ نعرے چلتے رہیں گے، یہ لوگوں کو بہلانے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ نعرہ لگانا جرم نہیں ہے، نعرہ لگانا سب کا حق ہے، مطالبہ کرنا بھی حق ہے. لیکن مطالبے کو اور نعرے کو آپ کہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا، میں اسلام آباد کو گرا دوں گا، میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دوں گا، میں ملک کی سڑکیں اور راستے بند کر دوں گا، اور ایک ایسے موقع پر آپ یہ فضولیات بولیں اور واہیات گفتگو کریں جب 3 کروڑ پاکستانی سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہوں. کوئی شرم کوئی حیا ہے عمران خان کو؟ کوئی شرم حیا خان صاحب کے قریب سے بھی گزری ہے؟ میرا خیال ہے قریب سے بھی نہیں گزری. یعنی یہ روایت رہی ہے پاکستان میں کہ کوئی قومی سانحہ ہوا تو تمام جماعتیں اپنی سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیتی تھی، کوئی پولیٹیکل موومنٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی.
यहाँ इतना बड़ा एक तूफ़ान आ गया है, आप उसे अजाब कह सकते हैं हमारे बदअमालियों का, कि एक ताई पाकिस्तान डूब गया पानी में, अभी तक पानी खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, निकलने का रास्ता नहीं है जो लो लाइंग एरियाज़ हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़क पे आ गए हैं, मांगने पर मजबूर हो गए हैं। जो अहले दिल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अहले खैर। एक आदमी इस मुल्क में वो कहता नहीं, टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्शन कराओ। पहले मेरी बात सुन लो, 10-10 करोड़ रुपए का वो आदमी जलसा करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? चूँकि वो लाडला, उसे पूछा नहीं जा सकता। जो पूछते हैं उनको कहते हैं जी ये तो विक्टिमाइज हो रहा है। और ये जो हम इन अदालतों के बाहर खड़े हैं 4-4 साल से, ये क्या है? जो कल हसन इकबाल साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं, तो कुछ शक रह गया बाकी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराई गई थी नैब के ज़रिए। बहरहाल अब सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। वो फिर जब आएंगे तो जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। खजाना बदल रहे हैं यार ये सच्ची बात है, नहीं पता, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है आपकी तरह। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को तो किसी भी जज या किसी भी पुलिस एहलकार के बारे में ये पहली बात है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, मगर चूँकि लंबी ज़बान है और पकड़ने वाला कोई नहीं है और सब उससे डरते हैं। एक मैसेज और एक सबक सिखा दिया गया है, और वो सबक जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सिखाया है। मुझे कहने में कोई बात नहीं है, इस वजारत का तो पता नहीं है आज है कल है, थी नहीं थी, तो बात तो सही कहनी चाहिए कि जो बदज़बान होगा और जो बेलगाम होगा और जो मुंह फट होगा और जो बदतमीज़ होगा उससे डरो और उससे बचो, और जो बदतमीज़ी नहीं करेगा उसका रगड़ा निकाल दो। ये इस मुल्क में चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है, और क्या चल रहा है। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है, 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 मेरा भी तो है। हम सबका रेस्टोरेंट। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी, 7188591400।